کی ذات ہے. یہ مشن تو ہمیشہ پورا ہو کے رہے گا، آپ کا پیغام عام ہو کے رہے گا. اللہ کا ارشاد ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اللہ کا نور تو پورا ہونا ہے. ہم اور آپ یا کوئی بھی انسان خوش نصیب ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے اس مشن کی تکمیل کا کچھ کام اس سے لے لے. تو یہ جو میلاد النبی کا سلسلہ ہے یہ بھی دراصل کسی نہ کسی بہانے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے کردار کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کی تعلیمات کا تذکرہ ہے. تو اس سلسلے میں پہلی گزارش تو میری تمام احباب سے یہ رہے گی، یہ جو احباب مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں آپ ان کا سپورٹ کریں، اپنے یار دوستوں کے یہاں اس طرح کی محفلیں منعقد کروائیں، اور تاکہ گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول ہو اور دو باتیں سیکھنے کو بھی ملیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی سب سے بڑھ کر کے محبت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تبھی ایمان مکمل ہوگا. اقبال کا ایک شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسا کر کے دکھایا. صحابہ کرام نے یوں کر کے دکھایا کہ انہوں نے واقعتاً اپنی جانوں سے زیادہ حضور کو چاہا اور محبت کی ایک ایسی مثال پیش فرمائی جو مثال دوسری جگہ تاریخ میں کہیں نظر نہیں. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور جب وضو کرتے یا دھوتے ہاتھ وغیرہ کو تو جو غسالہ ہوتا ہے اس غسالے کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. اور یہ محبت کی نادر مثال ہے. یعنی محبتوں میں بھی عام طور پر ایسا ہوتا نہیں. محبتوں میں پیار محبت کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک کہ محبوب کے جسم سے جو چیز چھو جائے وہ زمین پر نہ گرنے پائے. دنیا میں جو تبرک کا لفظ ہم سنتے ہیں کہ مان لیجیے تبرک ہے فلاں چیز فلاں چیز، حضور کے بال، کٹے ہوئے ناخن، حضور کا کوئی جسم سے ٹچ کیا ہوا کوئی کپڑا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ضائع چلی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ پیش کیا ہے صحابہ کرام نے کانسیپٹ پیش کیا، اور اس طرح سے صحابہ کرام نے محبت رسول کا اظہار فرمایا. تو یہ ایک نادر مثال صحابہ نے پیش فرمائی. اور صحابہ نے کیا کچھ کیا وہ تو بہت اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، بہت باتیں ہیں. ریٹن میں محبت رسول کا بدلہ انسانوں کو کیا ملتا ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے جو قصیدہ عربی میں جو نعت سنی اس کو قصیدۃ البردہ بولتے ہیں، قصیدہ بردہ بولتے ہیں. بردہ کا مطلب ہوتا ہے چادر عربی میں، اور اس قصیدے کا نام، اس نعت کا نام قصیدہ بردہ اس لیے پڑا کہ اس نعت کے جو رائٹر ہیں، شاعر ہیں اس کے، وہ حضرت امام شرف الدین بصیری ہیں. اور یہ عربی زبان کے بڑے شاعر تھے لیکن مذہبی شاعر نہیں تھے. یعنی جس طرح سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں، مذہبی شاعر نہیں ہوتے. تو جیسے آپ کے یہاں کی فراق گورکھپوری ہیں وغیرہ وغیرہ، رات اندوری ہیں، جو بھی نام لے بھی. تو شاعر بہت بڑے تھے امام بصیری، مذہبی شاعر نہیں تھے. یعنی دینداری سے کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق نہیں تھا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہو پائے. تو انہوں نے جگہ جگہ علاج معالجے کی کوششیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا علاج ہو نہیں پائے. اب ایک دن اللہ رب العزت جب کسی بندے کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے. امام بصیری کے لیے سبب یوں بنا کہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ پوری زندگی میری شاعری میں گزر گئی، میں نے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، ان کی تعریفیں کی، یعنی اپنی شاعری سے، اپنے فن سے دنیا حاصل کی. اور اب میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی میں میری موت ہو جائے. میں نے ہر ممکن کوشش کی علاج کے لیے کہ نہ ہوا. ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ مجھے اللہ نے اگر اتنا بڑا فن دیا ہے شاعری کا، تو اس کے ذریعے سے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کے بارے میں بھی تو کچھ لکھنا چاہیے.
یہ خیال ان کے دماغ میں آیا، اور اس خیال کے آتے ہی پھر انہوں نے پہلی مرتبہ زندگی میں نعت لکھنا شروع کیا، اور لکھا تو پھر 170 شعر لکھ دیے پہلی نعت کی، اور پھر اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. یعنی مان لیجئے کہ کچھ اشعار ہیں حضور کے حلیے کے بارے میں، یعنی جسم کے بارے میں، حضور کا ناک کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، قد کیسا تھا، آپ کے معجزات کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، آپ کی خوبیوں کے بارے میں، اس طرح سے کیٹیگرائز کر کے 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے 10 ابواب اس کے بنائے، اور 170 اشعار پر مشتمل یہ قصیدہ بردہ لکھا. اور اب یہ لکھا کر کے بہرحال وہ سو گئے. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رات میں انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا، دعا دی، اور ساتھ ہی ساتھ تحفے میں چادر عطا فرمائی. یہ سب خواب میں ہو رہا. خواب میں حضور نے چادر دی، دعا دی، جسم پر ہاتھ پھیرا اس نیت سے کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے. امام بصیری جب بیدار ہوئے تو وہ چادر ان کے سرہانے رکھی ہوئی تھی، اور ان کے جسم پر حضور نے جو ہاتھ پھیرا تھا کہ بیماری دور ہو جائے، بیماری بالکل ختم ہو چکی. تب سے اس نعت کو قصیدہ بردہ یعنی چادر والی نعت کہا جاتا ہے. اور اب دنیا میں یہ اتنی مقبول ہے کہ جیسے ابھی آپ صاحب نے نعت پڑھی، ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے جو اشعار پڑھے ان کی میننگ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سن رہے ہیں، ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سننے میں آتی رہتی ہے. تو یہ بات ہوتی ہے جب بارگاہ رسالت میں کوئی چیز قبول ہو جائے تو پھر اس کا مرتبہ یوں ہی پڑتا ہے. اب امام بصیری نے ایک مرتبہ نعت لکھی، پہلی بار ہی نعت لکھی، لیکن جو بارگاہ رسالت سے انہیں انعام ملا وہ اتنا بڑا انعام ملا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی شخصیت بھی زندہ ہو گئی اور ان کی نعت بھی زندہ ہو گئی. اگر وہ نارمل طور پر زندگی گزار کے چلے جاتے تو شاید آج نہ ان کا تذکرہ سنتے. بہت شاعر پیدا ہوئے، بہت قلمکار ادیب سب پیدا ہوئے، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کون کس کو یاد رکھتا ہے. لیکن ذات رسالت سے منسوب جو چیز ہو جاتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ کسی کو مل جائے تو پھر مرتا نہیں. اور بھی اس کی مثالیں ہیں. ایک اور فارسی کے بڑے شاعر ہیں امام عبد الرحمن جامی، اور بڑے صوفی بھی ہیں، شاعری بھی ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے شیخ بھی ہیں عبد الرحمن جامی. تو حضرت امام عبد الرحمن جامی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی، اور نعت بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ نعت لکھنے کے بعد میں پلان یہ کیا کہ یہ نعت میں جا کر کے حضور کی بارگاہ میں خود سناؤں گا. اچھا، امام عبد الرحمن جامی بارگاہ رسالت میں اتنے مقبول تھے کہ جب وہ سلام کرتے تو بارگاہ رسالت سے انہیں جواب ملتا، اور جب وہ مدینہ سے لوٹ کر واپس اپنے وطن جاتے تو اجازت طلب کرتے کہ یا رسول اللہ جانا چاہتا، تو حضور کا جواب آتا بسلامت روی و باز آئی، خیریت کے ساتھ جاؤ اور واپس بھی آنا. آخری وقت جب ان کا آخری دورہ تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ آخری دورہ تھا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا بسلامت روی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ باز آئی. اسی سے وہ سمجھ بھی گئے تھے کہ شاید اب میری زندگی وفا نہیں کرے. تو یہ عبد الرحمن جامی جو بارگاہ رسالت میں اتنے مقبول رہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نعت لکھی فارسی کے، بڑی مشہور نعت ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میرا جسم بالکل مضطرب ہے اور آپ کے فراق کی وجہ سے میری کیفیت ناقابل برداشت ہے. تو یہ نعت لکھی اور پلان یہ بنایا کہ حضور کی بارگاہ میں لے جا کے سناؤں گا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا جو بھی گورنر یا والی یا جو بھی ذمہ دار تھا اس کے خواب میں تشریف لائے اور سرحد کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو ادھر والی سرحد ہے اس سے ایک شخص آنا چاہتا ہے مدینے میں جس کا نام عبد الرحمن جامی ہے، اسے مدینے میں داخل نہ ہونے دیا جائے. اگر وہ آئے گا اور وہ جو اس نے پلان کر رکھا وہ نعت مجھے اس نے سنائی، مجھے اپنے قبر سے ہاتھ نکال کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا. یہ حضرت عبد الرحمن جامی کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت. ایسے ایک نہیں بہت مثالیں.
ایک بزرگ ہیں سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، بڑے بزرگ ہیں، عراق کے باشندے ہیں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ ایک بحث ہے کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہیں یا سید احمد کبیر رفاعی بڑے ہیں۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد اللہ خان محدث بریلوی کا ایک رسالہ ہے فرد الرفاعی عن الشیخ الرفاعی، اس میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ غوث اعظم بڑے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ بڑے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے، وہ بھی تو چھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ بھی تو ایسی بات ہے، بڑی شخصیت ہے، دنیا کے 4 اقطاب میں سے ایک قطب ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے کہا رسول اللہ، مجھے اس کا جواب ملا تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں مصافحہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ دور سے سلام تو ہوتا رہا ہے، آج حاضر ہوا ہوں تو مصافحہ چاہتا ہوں۔ اب وہاں اتنی بھیڑ میں کون کیا کہہ رہا ہے وہ تو وہی دیوانہ جانے، تو یہ راز و نیاز کی باتیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے مسلسل یہی اصرار رکھا، ضد رکھی کہ میں مصافحہ چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں دنیا نے دیکھا کہ قبر مبارک شق ہوئی، ہاتھ باہر نکلا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے مصافحہ کیا اور وہ اندر چلا گیا۔ تو یہ سید احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ نے مشاہدہ فرمایا۔ یہ چند مثالیں ہوئی۔ ایک ہمارے پڑوس کے پاکستان کے بزرگ گزرے ہیں خواجہ نور محمد مہاروی، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، خواجہ نور محمد مہاروی ابھی قریب کے بزرگ ہیں، یعنی 200 سال ہوئے ہیں۔ خواجہ نور محمد مہاروی، خواجہ سلیمان توسوی بزرگ ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ نور محمد مہاروی۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ صوفی منوش آدمی تھے اور فقیرانہ لباس میں رہتے تھے اور پیری مریدی کرتے تھے۔ اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کئی بار چھپے ہوتے ہیں، انہیں عام لوگ نہیں پہچان پاتے۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی بھی عام لباسوں میں رہتے تھے، پہچان نہیں پاتے تھے۔ تو آپ اپنے مریدوں کے علاقے میں تھے، ایک مولانا صاحب تھے جو اسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اچھا، یہ کہ کچھ چیزیں سائیکولوجیکل طور پر بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی بہت اچھا مولانا ہو اس کو آسانی سے کوئی پیر فقیر بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، ایک نیچر ہے، یا کسی بھی قابل آدمی کو جب اسے اپنی قابلیت کا احساس ہو تو کئی مرتبہ کوئی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کے علاقے جہاں کے مریدین کا علاقہ تھا، حلقہ تھا، وہیں سے ایک مولانا صاحب جو فلسفی تھے وہ حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اچھا، ابھی بہت ساری جگہوں پر اب بھی کلچر ہے، پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو سب سے معافی تلافی کرتے کہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی ہوا معاف کیجیے گا، اس طرح سے ہوتا تھا، اور اب بھی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب بھی سب سے مل جل کر کے معافی تلافی کرنے لگے کہ میں نے کبھی کسی کی دل آزاری کی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ سے بھی مولانا صاحب نے ملاقات کی، تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی نے، فقیر آدمی تھے، کہا کہ مولانا صاحب تشریف لے جائیے اور یاد رہ جائے تو بارگاہ رسالت میں میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ اب یہ بھی نارمل بات ہے، ہم سب لوگ بھی گزارشیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارا بھی سلام پیش کر دینا، یہ بھی نارمل بات، مولانا صاحب نے اس کو نارملی لیا۔ مولانا صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کیا، پھر وہاں سے مدینہ شریف پہنچے۔ مکہ میں تو آدمی بیزی رہتا ہے، مدینہ میں اتنی مصروفیت نہیں رہتی، مدینہ میں تو نمازیں پڑھنی ہیں، تلاوت وغیرہ جو کرنا ہے کر لیجیے، ایکسٹرا کچھ ہے نہیں ایکٹیویٹیز۔ تو اس وقت مدینہ میں جب آدمی خالی رہتا ہے تو اس سے چیزیں یاد آتی ہیں آہستہ آہستہ، فلاں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دی، فلاں نے بھی دعا کے لیے کہا تھا اس کے لیے دعا کر دی، ایسا یاد آتے رہتا ہے۔ تو مولانا صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہیں یہ بھی یاد آ گیا، ارے وہ مولانا، انہوں نے پیر نور محمد مہاروی نے بھی سلام پیش کیا۔ مولانا صاحب کی نظر میں پیر نور محمد مہاروی کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں تھی، وہ اتنا ہی مانتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک نارمل فقیر مولانا ہے، پیر صاحب ہیں۔ تو انہوں نے، اچھا مولانا صاحب کی عادت تھی جیسے کوئی یاد آیا فلاں نے بھی سلام پیش کیا تھا تو روضہ رسول کی طرف منہ کر کے کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام پیش کیا۔ اب انہوں نے، مولانا صاحب کو یاد آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نور محمد مہاروی نے، جو ہمارے علاقے کے پیر صاحب ہیں، انہوں نے سلام پیش کیا۔ جیسے انہوں نے جملہ بولا تو بارگاہ رسالت سے جواب آیا اور حضور نے جواب بھی دیا اور ارشاد فرمایا کہ نور محمد مہاروی کو بھی ہمارا سلام کہتے ہیں۔ مولانا صاحب کی حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ تو بہت انوکھی بات ہو گئی، بلکہ سب پر بھاری، جس نے
حضور کی زبان سے یہ کلمہ سن لیا ہو، اس کی کیفیت بدل گئی، اب ان کی حالت تبدیل، اور سب سے پہلے یہاں آئے تو آنے کے بعد خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس پہنچے، احساس ہوا کہ ہم نے اس فقیر کو پہچانا ہی نہیں، یہ اتنے کمال کے ہیں، تو سب سے پہلے خواجہ نور محمد مہاروی کے پاس پہنچے۔ اللہ والے جانتے ہیں لیکن انجان بنتے ہیں۔ خواجہ نور محمد مہاروی نے پہلے باتیں گھمائیں اور کہنے لگے مولانا صاحب حج کیسا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اور پھر مدینہ شریف جانا ہوا یا نہیں ہوا، تمام باتیں گھماتے رہے، اور پھر ذرا سنبھل کے بیٹھے ہوئے، اور پھر پوچھا کہ مولانا صاحب کیا ہمارا بھی سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا؟ اچھا، مولانا صاحب اتنے مطلب کیفیت میں مگن تھے کہ جتنا سوال کرتے اتنا ہی جواب دیتے، ان کی ہمت نہ تھی کہ بڑھ کر کے حضرت سے پہلے سے واقعہ پیش کریں۔ تو جب خواجہ نور محمد مہاروی ذرا سنبھل کے بیٹھے اور پھر کہا کہ مولانا صاحب کیا ہمارا بھی سلام یاد رہا اور بارگاہ رسالت میں پیش کیا؟ کہنے لگے حضور وہی بات تو گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اسی بات نے تو میری قسمت چمکائی، میں نے آپ کا سلام پیش کیا تو حضور نے آپ کو سلام بھیجا۔ تو خواجہ نور محمد مہاروی کھڑے ہوئے، کہا مولانا صاحب دوبارہ بتائیے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ نور محمد مہاروی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو حضور نے پلٹ کے کہا کہ نور محمد مہاروی کو بھی ہمارا سلام ہے۔ اب یہ سنا تو وہیں کھڑے ہو کے گرے اور کہا جب راز ہی کھل گیا تو برہنہ کیا۔ تو یہ ہے بارگاہ رسالت، یعنی جو بھی اس بارگاہ سے سچی لو لگاتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ پریشانی یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم رسول اللہ کے رشتے کو بھی نارمل رشتوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح سے بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے، یاروں دوستوں کا رشتہ ہے، ویسے ہی امتی اور نبی کا رشتہ ہے، جبکہ رشتہ اتنا محتم بشان، اتنا اہم ترین رشتہ ہے کہ سب سے بڑا رشتہ یہی رشتہ ہے، اور جب اس رشتے کو کوئی سمجھ جائے تو پھر اس کی شان جدا ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا اور صحابہ کرام نے اس کو پرکھا۔ مطلب صحابہ کرام نے اس رشتے کو جتنی نزاکت کے ساتھ نبھایا ہے، ہم اگر عقل کے پیمانوں سے پرکھنے کی کوشش کریں گے تو عقل انکار کرتی ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی دیوانگی ہوتی ہے؟ یعنی ہم تو مسلمان ہیں، ایسے واقعات جمعہ میں تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں انوکھے نہیں لگتے۔ اگر صحابہ کی جو محبت رسول ہے اس کے واقعات عام دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں تو دنیا کو لگے گا کیا ایسے بھی کوئی محبت کرتا ہے؟ یہ جو محبت ہے دراصل یہی محبت رسول ہے، اور رسول اللہ کی محبت اسی معیار کی ہونی چاہیے کہ وہاں کچھ نہ ہو۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش یعنی گدھے پر سوار، اس زمانے میں یہ سواریاں بری نہیں مانی جاتی، زمانہ کلچر ہوتا ہے ہر زمانے کا۔ زمانے آج کوئی بڑا آدمی سائیکل بھی چلائے تو ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو ہر زمانے کے کلچر الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں گدھے کی سواری کوئی معجوب چیز نہیں مانی جاتی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار تھے، اسی دوران ایک منافق سے آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ اس سے بات کرنے لگے، اب کھڑے کھڑے آپ بات کر رہے ہیں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے دراز گوشت نے پیشاب کر دیا، تو اس منافق نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بات پر اتنا ناراض ہوئے اور فرماتے تمہارے مشک و عنبر سے بہتر ہے رسول اللہ کی سواری گدھے کا پیشاب۔ اس وقت اللہ رب العزت اور اس پر بات بڑھی تو اللہ نے سورہ حجرات 26ویں پارے میں آیت نازل فرمائی، اس آیت کا بیک گراؤنڈ شان نزول ہے۔ تو کہنا یہ ہے، اب یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت رسول ہے، یہ ان کی غیرت ہے، تو یہ جو محبت کا انداز ہے، یہ انداز صرف اور صرف اسلام میں ملتا ہے، اور اسلام ہم سے اسی محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہی ایسی کہ ان سے بے تحاشا ٹوٹ کے محبت کی جائے، ان کی ایک ایک ادا، ان کی سنتیں یعنی ان کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو کمپلیٹلی فالو کیا جائے۔ آپ نے جو کہہ دیا، آپ نے جو کر دیا، آپ نے جو فرما دیا، یا صحابہ نے آپ کی تربیت میں رہنے والے صحابہ نے جو کچھ کہہ کر دیا، ان سب کو 100% فالو کریں۔ اسی میں ہمیشہ مسلمانوں کی بھلائی وابستہ رہی ہے اور رہے گی۔ آج کا ہمارا جو زمانہ ہے، سائنس کا، تکنیک کا زمانہ ہے، علم کے غلبے کا زمانہ ہے، تو کئی مرتبہ ہمیں کئی چیزوں میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، اور پھر چونکہ بڑ بولیوں کا زمانہ ہے، خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے،
تو ہر بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی ہے، جس کے جی میں جو آئے سو کہے. تو ایسے میں کئی بار نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں، کئی بار لگتا ہے کہ یہ بات تو لوجیکل نہیں، یہ بات سائنٹیفک نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ سب کی عقل کا احترام ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں صرف اس لیے نہ سمجھ میں آ رہی ہوں کہ ہم نے گہرائی سے ان کو پڑھا نہیں، یا ان کا کانسیپٹ گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ بھی کریں، اور اس سلسلے میں اپنی بیدار مغزی بھی بڑھائیں. اور یہ جو ٹیم کام کر رہی ہے، یہ حضرات روزانہ دن میں اپنا کام کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں، اور شام کو کوشش کرتے ہیں کہ الگ الگ گھروں پہ دستک دیں اور وہاں پر گھر کے لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اللہ رسول کا کچھ ذکر کریں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بتا رہے تاثرات دے رہے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ سال ہا سال بیت گئے، دو بھائی ایک جگہ نہیں بیٹھے، میلاد کی محفل کے بہانے بھائی ایک جگہ بیٹھ رہے. تو یہ نہایت برکت والا کام ہے، ان تمام کاموں کا سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایک گزارش یہ ہے نوجوانوں سے، چونکہ نوجوان ہی ہیں، یہاں پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. اور اس وقت امت مسلمہ جتنی پریشانیوں کا شکار ہے ہما جائے، تو ہم اپنے حصے کا کچھ نہ کچھ کام کریں. ابھی جیسے SIR کا کام چل رہا ہے، تو جو اس میں کچھ یوگدان دے سکتے ہیں وہ اس میں دیں. امید پورٹل پہ کام چل رہا ہے، اچھی خاصی وقت کی پراپرٹیز ہیں جن کا رجسٹریشن ہونا چاہیے، نہیں ہو پایا ہے. کہیں مان لیجئے کہ مینجمنٹ کے لوگ بیدار نہیں ہیں، کہیں کاغذات سلامت نہیں ہیں، کئی بار لوگوں کی پرسنل جو ID پروف ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، کہیں نام مس میچ ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کے پاس پٹے نہیں ہیں، رجسٹری نہیں ہے، یعنی ہزار قسم کے مسائل. کوئی غریبی سے جوجھ رہا ہے، اور ہر آدمی ہائی نفسی کا شکار ہے. میں، میری بیوی، بچے بھلے، اور سامنے والے کی بھی یہی سوچ. تو یہ جو مطلب پرستی ایک پیدا ہو گئی ہے، اسلام نے یہ کبھی نہیں سکھایا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے، صوفیہ کی جماعت ہو رہی ہے جو اس آدمی کے ساتھ احسان کرتی جس سے بدلے کی کوئی امید ہی نہیں. یعنی ہم کئی مرتبہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک تو کرتے ہیں، لیکن پہلے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ میرے ساتھ ایسا کرے، بھلے کرے نہ کرے، لیکن پھر بھی آدمی اپنا کیلکولیشن کرتا ہے. اسلامی تعلیم یہ رہی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں اور اس امید کے ساتھ کریں کہ سامنے والا ہمارے ساتھ کچھ بھلا نہیں کر پائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ڈیوٹی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے بھلا کرنا چاہیے. ان تمام کاموں کے بیچ میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے، ابھی رومی بھائی نے توجہ دلائی، کہ کئی مرتبہ ہمارے چھوٹے موٹے کیسز کورٹ کچہریوں میں گھسٹ رہے ہوتے ہیں، یا مان لیجئے کہ پولیس کے پاس لوگ پہنچ جاتے ہیں، اسپیشلی نوجوان، جوشیلے نوجوان، انہیں چند چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ لگتا ہے فوراً پولیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں شکایتیں لے کے، اور پولیس دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہے، ادھر کے لوگوں کو بھی لوٹتی ہے، ادھر کے لوگوں کو بھی لوٹتی ہے، اور اینڈ میں جا کے پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے. سمجھداری کی بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں دارالافتاء یعنی فتویٰ کا نظام عطا فرمایا کہ جیسے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا مفتی صاحب کے پاس جائیں. یہ جو شریعت کی روشنی میں، اپنے گھر سے تو بتائیں گے نہیں، شریعت کی روشنی میں جو آپ کا مسئلے کا حل بتا دیا کہ آپ کا جو پرابلم ہے اس کا یہ حل ہے، وہ ہمارے لیے فائنل ہے. کورٹ کچہریوں سے بچ گئے، سالوں کی محنتوں سے بچ گئے، پیسہ برباد ہونے سے بچ گئے، ذلیل ہونے سے بچ گئے، اور اینڈ میں جا کے آنا تو وہی تھا. دو ملک بھی جتنا لڑنا ہے لڑ لیں، اینڈ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹاک کرنی ہوتی ہے. کتنی سمجھداری کی بات ہے کہ ہم اپنے مسائل کو بھی اسی طرح سے نپٹانے کی کوشش کریں. یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، یعنی نہ کورٹ کچہریاں، نہ مقدمے بازیاں، نہ پولیس کے یہاں آنا جانا، اور نہ ہی گھر کی بات باہر تک پہنچانا. مت بھید ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے بیٹا باپ کی بات نہ سمجھ پا رہا اور باپ بیٹے کو نہ سمجھ پا رہا، ایسا پاسبل ہے، بلکہ جنریشن گیپ کی وجہ سے ایسا بارہا ہوتا ہے. حل کیا ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو تیسرے کو اپنا فیصل بنا لیں اور کہہ دیں بھائی ہمارا یہ معاملہ ہے، آپ دینداری کے ناحیے سے اور سمجھداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ ہمارا جو قضیہ ہے وہ فیصل کر دیں. یہ بہت اچھی بات ہوگی اور اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو میلادوں کا پاکیزہ سلسلہ جاری ہے اللہ اسے اسی طرح سے جاری اور ساری رکھے. آمین. انس بھائی ایک سنت جو بتاتے تھے وہ بتائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمد ونصلي على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله